بالصبر صدق اللہ مولانا العظیم وبلغ رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ. برادران دینی و یقینی، قابل احترام حاضرین و ناظرین، موجودین و غائبین، یہ عنوان بہت پہلے سے یہاں زیر بحث رہا، لیکن بڑی رات آ گئی اور بڑا دن آ گیا، تو اس کے حوالے سے کچھ آپ نے سنا. ہم نے کہا تھا کہ انشاءاللہ تواسی بالصبر اور تواسی بالحق کے اوپر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے. آپ کو تو یاد نہیں ہوگا. ممکن ہے کہ کسی کے ذہن میں کوئی بات پڑی ہو، لیکن میں نے کہا تھا میں تھوڑی سی گفتگو کروں گا اس میں. یہ جو لوگوں میں مشہور ہو گیا ہے کہ بس میاں روزہ نماز کر لو، بس ختم کر. بہت گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں. یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے جس کا تذکرہ آبادی میں ہے. اللہ والوں نے عمریں کھپا دی دین سیکھنے میں، اور اس راہ میں جانے کتنی سواریوں کا خون ہوا، لیکن آخر میں بیچارے روتے رہے. کہ جو کچھ مجھے معلوم کرنا تھا اب تک ٹھیک سے معلوم نہ ہو سکا. ان کے دل و زبان کی آواز میں بتاؤں کیا تھی؟ سب کچھ معلوم کرنے کے بعد کہتے تھے کہ معلومم شد کہ ہیچ معلوم نہ شد. اب ہم پر کھلا ہے کہ ہم نے بہت کچھ سیکھا لیکن ہم نے کچھ نہیں سیکھا. یہ جو دین آیا تھا کہ زندگی بھر سیکھتے رہو، بڑی جلدی لوگ اس سے آسودہ ہو گئے. اور کہیں پیٹ کی بھوک سے اتنا آسودہ ہوتے تو شاید ان کا سب کام بن جاتا.
یہ جو تمام تر اوقات میں کچھ کھاتے پیتے لوگ لذت کام و دہن کے لیے بھاگتے پھرتے ہیں، یہ نہیں ہو. اوروں کو تو جانے دیجئے. جو وہ فرماتے ہیں فرماتے ہیں، جو وہ کہتے ہیں کہتے ہیں. خود امیر المومنین غیث المنافقین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کبھی کبھی افسوس ظاہر کرتے تھے اس بات پر کہ سرکار نے پردہ فرمایا اور کچھ باتیں ہمیں ذرا زیادہ صفائی سے معلوم کرنی تھی، ہم معلوم نہیں کر سکتے. اس کو ٹھیک سے سن لینا، یہ دین ہے، مذاق نہیں ہے. یہ کہانی قصہ نہیں، یہ راستے کی داستان نہیں ہے. وہ افسوس کرتے تھے کہ سرکار نے تو پردہ فرما لی اور کچھ باتیں ہم زیادہ صفائی سے معلوم کرنا چاہتے تھے، نہیں معلوم. اس میں سے ایک سود کا مسئلہ بھی ہے، ربا بھی ہے. اس میں ایک مسئلہ کلالہ کا بھی ہے. کلالہ لفظ آیا کلام پاک. زندگی دین میں گزارنے کے باوجود افسوس کر رہے ہیں کہ کچھ سیکھنا رہ گیا ہے. آپ لوگ کیسے آسودہ کیسے ہو گئے؟ کس نے یہ آبادی میں یہ گل گپاڑا کر دیا کہ میاں روزہ نماز کر لو بس بہت ہو گئے، زیادہ گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں. بہت افسوس ہے. یہی سورہ عصر جسے ہم بہت دنوں سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں، اس میں فرمایا گیا زمانے کی قسم، عصر کے وقت کی قسم، زمانے محبوب کی قسم، انسان نقصان میں ہے. پوری کائنات میں کسی کا نام نہیں لیا گیا، صرف اس میں جن بھی نہیں شامل ہوئے. حالانکہ جن یہاں رہ چکے ہیں زمین پر. انسان نقصان ہے. لیکن یہ اللہ کی کتاب صرف نقصان ہی نہیں بتاتی، فائدے کی راہ بتاتی ہے. فرمایا لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے، یعنی دل سے ایمان لائے اور زبان سے کلمہ پڑھا، ایک چیز ہو گئی جسے ایمان خالص کہتے ہیں. دل سے ایمان لائے، دل نے مان لیا. ایمان کیا ہے؟ دل کا مان لینا اور زبان سے اقرار کر. حضور جو کچھ لائے ہم نے دل سے مانا.
یہ آپ کے سمجھنے کے لیے عرض کر رہا ہوں. آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا اگر دین سیکھ لیں گے، بلکہ فائدہ ہوگا یہاں بھی اور آخرت میں بھی. ہم نے دل سے مان لیا، ہمارے دل نے قبول کر لیا، اور ہم اپنی زبان سے اقرار کر رہے ہیں، اور اپنے ہاتھ پاؤں سے اس پر عمل بھی کر رہے ہیں جو کچھ حضور لے کے آئے. سنا، ایمان ہوگا. لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے، تو معلوم ہوا یہ انسان جس کو کہا گیا یہ کافر ہے، یہ کتنا ہی بڑا اپنا نفع بتائیں، نقصان میں ہے. انہوں نے 4 دن کی زندگی کے لیے ہمیشہ کی زندگی کو آگ لگا دی، اور یہ آگ مرتے ہی لگ جاتی ہے، جو پھر کبھی بجھائے نہیں بجھتی، صرف مرنے کی بات. اگر آخرت کی آگ نہیں دکھائی تو دنیا ہی کی دیکھ لو. انسان وہ نقصان سے بچ گیا جو دل سے ایمان لایا. لیکن ایمان لانے کے بعد یہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے نہیں رہے. یہ سچ ہے کہ ایمان مدار نجات ہے، یہ سچ ہے کہ نجات ایمان پر ہوگی، لیکن ایمان لا کے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے نہیں رہنا. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فرمایا، اور انہوں نے سب اچھے اچھے کام کیے. پہلے ایمان کی بات کی، پھر عمل کی. وہ ڈھونڈتے رہے کہ عمل میں کون سا عمل اچھا ہے. جی صاحب، جیسے کچھ کھانے کے شوقین ڈھونڈتے کہ کھانوں میں سے کون سا کھانا اچھا ہے. پوچھو کھانے والوں سے. اسی طرح سے عمل کرنے والے ڈھونڈتے ہیں کہ عمل میں سے کون سا عمل اچھا ہے. اور قرآن نے کہا بھی ہے کہ ہم کو بھی دیکھنا، ایکم احسن عملا، تم میں کس کا عمل زیادہ اچھا ہے. زیادہ اچھا ڈھونڈتے ہیں، صرف عمل نہیں. عمل تو سبھی کر رہے ہیں اپنے اپنے لائق. یہ اللہ والوں کو زیادہ اچھا کون سا عمل ہے. تو انہوں نے اچھے اچھے سب عمل کیے ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے. اب تو بات ختم ہو گئی تھی نا. ایمان کا بھی تذکرہ ہو گیا، عمل کا بھی ہو گیا، اچھے اچھے عمل کا. لیکن ابھی یہ مختصر سی سورہ رکی نہیں یہاں کہ مومن کی ذمہ داری صرف اتنی ہی نہیں ہے کہ مالی خالص اور اچھا عمل ہو. آگے بڑھا دیا، فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور ایک دوسرے کو حق پر قائم رہنے کی وہ نصیحت کرتے رہے. دیکھا، اب یہ ذمہ داری آپ کی ہے کہ اگر آپ ایمان والے ہیں، آپ اچھے عمل والے ہیں، تو دوسروں کو بھی حق پر قائم رہنے کی نصیحت کریں، اور اس کام کا آغاز اپنے گھر سے کریں. پہلے گھر میں چراغ جلائیں، پھر ساری دنیا میں چراغاں کریں. اپنے بال بچوں سے کہیں
تاکہ وہ عذاب سے بچ جائے۔ حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو آگ سے۔ وقودھا الناس والحجارہ، وہ آگ جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ کچھ لوگ بولے میں تو کسی کو نہیں کہتا، میں کر لیتا ہوں بس۔ نو، آپ نے ذمہ داری پوری نہیں۔ کہا میں کیا کہوں، سنتے ہی نہیں۔ ارے آپ اپنی ذمہ داری پوری کرو، اور سننا نہ سننا ان کا کام۔ جیسے میں بولتا ہوں تو یہ دیکھ کے کہ نہیں کہ آپ سب قبول ہی کر رہے ہو، لیکن میری ذمہ داری ہے کہ میں جو جانتا ہوں پہنچا دوں۔ پھر یہ آپ کا کام ہے، لیں یا نہ لیں، ہم کو اس سے کیا ضرورت؟ زبردستی ہم کسی کے حوالے تھوڑی کریں گے۔ اگر وہ آسودہ ہے تو رہا کر۔ تو ان کو کہو کہ دین پر آؤ، دینداری ان کو سکھاؤ۔ اور کسی بھی باپ کا بہترین ہدیہ اپنی اولاد کے لیے دینی ادب ہے، سب سے بہترین ادب۔ اتنی اچھی وراثت کوئی نہیں ہو سکتی، دین سکھایا ہو۔ تو ان کو آگ سے بچاؤ۔ پھر وہ سن لیں تو ٹھیک ہے، نہیں سنتے ہیں تو ان کا کام۔ اسی لیے حکم ہے فرائض مسجد میں ادا کرو، نوافل گھر میں ادا کرو۔ یہ مسجدیں فرض کے لیے بنی ہیں، لیکن جگہ کی تنگی کی وجہ سے اور کبھی کبھی سہولت کی راہ سے لوگ سب کچھ یہیں پڑھ لیتے ہیں۔ فرض بھی یہیں پڑھ لیتے ہیں، واجب بھی پڑھ لیتے ہیں، سنت بھی پڑھ لیتے ہیں، سنت مؤکدہ بھی پڑھ لیتے ہیں، غیر مؤکدہ بھی پڑھ لیتے ہیں، قضائیں بھی سب یہیں آ کے پڑھتے ہیں۔ کچھ لوگ تہجد بھی آ کے یہیں پڑھتے ہیں۔ ارے کچھ لوگ تو تسبیح بھی آ کے یہیں پڑھتے ہیں۔ گھر میں خدا جانے کچھ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ قرآن شریف بھی یہیں آ کے پڑھتے ہیں۔ ارے گھر میں پڑھتے تو گھر والے بھی آپ کو دیکھ کے پڑھنے لگتے۔ حضور کہتے تھے کہ گھر میں پڑھو، گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ لا تجلوا بیوتکم قبورا، دیکھو اپنے گھر کو قبرستان مت بنانا۔ تم کو پڑھتے دیکھ کر کے تمہارے بچے بھی بغیر کہے ہوئے پڑھنے لگے۔ اور جہاں میں نے دیکھا کہ گھر میں پڑھنے والے ہیں، کہنا نہیں، سامنے نہیں بابا، سامنے تھوڑا سا دیکھا کرو بابا۔ ابتدائی باتیں بھی لوگوں کے ذہن میں نہیں ہیں، کہاں پڑھنا چاہیے کہاں نہیں، کچھ نہیں معلوم ہے۔ اس لیے کہ دین ہی وہ چیز لوگوں نے سمجھ لیا جو بغیر معلوم کیے معلوم ہو جاتا ہے۔ وہ دنیا ہے جس کے لیے پاپڑ بیلنا پڑتا ہے۔ آپ نے یہ سمجھا ہے؟ ارے چھٹی کا دودھ یاد آ جاتا ہے دین سیکھنے میں۔ جانے کتنی بھوک پیاس کا سامنا ہوا، جانے کتنے طوفانوں کا سامنا ہوا، جانے کتنی آفتوں سے گزرے، جانے کتنی مصیبتوں سے گزرے، جانے کتنی چٹانوں سے اور پہاڑوں سے ٹکرانا پڑا، تب جا کے دین آیا۔ آپ نے دین کو اتنا سستا سمجھا ہے کہ اسے بیٹھے بیٹھے معلوم ہو جائے گا۔ کتنے تو اس کے لیے تختے دار پہ چڑھ گئے،
ای مرتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کا۔ بڑی مشکل سے دین آیا ہے، بہت مہنگی چیز ہے دین، جسے لوگوں نے بہت سستا سمجھا، اس لیے کہ سب زیادہ تر یہ کام سے چھوکرے کر رہے ہیں جنہیں دین نام کی چیز معلوم بھی نہیں ہے کہ دین کہتے کسے، وہ ہم جانتے ہیں۔ آپ نے راگ راگنی دیکھا، بس لٹو کا سبحان اللہ ماشاء اللہ، یہ قوالی ہے کیا، مشاعرہ ہے کیا، یہ داستان پارینہ ہے، یہ قصہ دارا اور سکندر ہے۔ بڑی مشکل سے دین، ای مرتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کا۔ تو قرآن نے یہ بات یہاں ختم نہیں کی کہ اچھا ایمان ہو، اچھا عمل ہو، فرمایا دوسروں کو بھی حق پر قائم رہنے کی نصیحت کرو، اور یہ کام اپنے گھر سے شروع کرو۔ گھر میں اندھیروں کا پہرا ہو، باہر آپ چراغ جلاتے پھریں، یہ اچھے ہوئے آپ۔ ذرا گھر کی حالت بھی دیکھ لو کہ کیا ہے۔ حق کیا ہے؟ سچائی۔ جب سچائی اپنے آخری درجے پہ پہنچتی ہے، حق ہو جاتی ہے۔ لوگوں سے کہو سچائی پر قائم ہے، اور دین سے زیادہ سچی چیز کچھ نہیں ہے۔ سب سے زیادہ سچا دین ہے، وہ دین اسلام ہے، اس سے زیادہ سچی۔ اسی لیے ہر آدمی چاہتا ہے یا اللہ اسی سچائی پر زندہ رہیں اور اسی سچائی پر موت آئے۔ آرزو نہیں کرتے کہ کلمہ پڑھ کے مرے؟ تو جب آرزو کرتے ہیں کہ کلمہ پڑھ کے مرے تو کلمہ پڑھ کے جئیں تو کیا نقصان ہوگا؟ آپ سے پوچھتا ہوں، کیوں نہیں آرزو کرتے کہ جب اللہ ہم کلمہ پڑھ کے ہی مرنا چاہتے، بغیر کلمہ پڑھے نہیں، تو ہم کلمے ہی کے اوپر جان چھڑکنا چاہتے ہیں زندگی بھر، اسی پر جئیں گے بھی اور اسی پر مریں گے بھی اور اسی پر انشاءاللہ اٹھیں گے بھی۔ خدا کرے سب کا جینا کلمے پر ہو، مرنا کلمے پر ہو، اٹھنا کلمے پر ہو، کلمے والوں کے ساتھ حشر و نشر۔ یہ ہو، یہ آپ کی ذمہ داری قرآن نے سونپی، دوسروں کو بھی سچائی کی نصیحت۔ یہ تواسی بالحق کہلاتی ہے۔ آگے فرمایا، ابھی بھی قرآن رکا نہیں، فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور لوگوں کو صبر کی نصیحت کرو۔ خود صبر سے کام لو، اس دنیا میں زیادہ صبر سے کام لینا پڑتا ہے۔ بہت کم وقت آتا ہے کہ شکر سے کام لینا پڑے، یہ سمجھ لینا۔ اسی لیے کلام پاک میں ہے، اپنے حبیب کو فرمایا، اے محبوب وَاصْبِرْ، صبر کیجئے، کما صبر اولو العزم من الرسل، جیسے ہمت والے رسولوں نے کیا، آپ بھی ایسے صبر کیجئے۔ پوری مکی زندگی جو ہے صبر کی زندگی ہے حضور کی، صبر کیجئے۔ اور صبر ہی کا ایک نام روزہ ہے۔ روزہ کیا ہے؟ یہ صبر ہے، آ رہا ہے سامنے، اسی لیے اسی عنوان کو آگے بڑھاؤں گا۔ یہ تو زبردستی جو ہے کچھ نہ کچھ آپ کے حوالے کر دیا جاتا ہے یہاں، نہیں تو آپ کو دنیا کے پیچھے پڑ کے اس کی فرصت کہاں رہتی ہے۔ بس میں سمجھتا ہوں کہ اب دوسری ہدایت کی گئی، لوگوں سے کہو صبر کرو، صبر کرو، صبر کرو، اور اگر یہ صبر کر لے گئے، صبر جلدی سے ہوتا نہیں، اس لیے کہ کتاب میں خود ہی ہے
وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، صبر کرو، اور صبر نہیں کر سکتے ہو مگر اللہ کی مدد سے. صبر جلدی سے ہوتا نہیں ہے. تو خود بھی صبر کرو اور دوسروں کو بھی صبر کی نصیحت کرو کہ صبر پر قائم رہو. اور اسی صبر کی طاقت کو مضبوط کرنے کے لیے رمضان ہے. روزے کا دوسرا نام صبر ہے. چلو اسی کو آگے بڑھائیں گے. آج تو اسی پہ اکتفا فرمائیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اذان پڑھیے.